یہ امت جہنم میں مل جائے گی تو اتنی رعایتوں کے ساتھ جائے گی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم توبہ کریں، اپنے مالک کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کریں. اور توبہ کیا ہے کہ میری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اس امت کو کیوں نہیں کرے گا؟ اور جو روزانہ بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں اور ہمارے رب کا دربار تہجد میں دربار خاص کھلتا ہے. ایک بادشاہوں کا دربار عام ہوتا تھا، ایک دربار خاص ہوتا تھا. دلی ہم گئے، جماعت میں گئے تو میں وہاں سے نکل آیا قلعہ دیکھنے کے لیے. شاہجہان کا ایک دربار خاص تھا، ایک دربار عام. دربار عام سرخ پتھر سے بنا ہوا تھا، دربار خاص سنگ مرمر سے سارا بنا ہوا تھا. یعنی پورے پلر سارا کچھ سنگ مرمر. اللہ کا ایک دربار خاص ہے، ایک دربار عام تو اب بھی کھلا ہوا ہے، شام تک کھلا رہے گا، رات تک کھلا. جب رات کے 12 بجے گے تو دربار خاص کھلے گا. جب سب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے اور دربار خاص کھلتا ہے. پھر اعلان ہوتا ہے کوئی میرا بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہو، جو مجھ سے کچھ لینا چاہتا ہو، جو توبہ کرنا چاہتا ہو، جو مجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہو، ہے کوئی؟ محمد بن حسین بغدادی بازار میں گئے، ایک کنیز عورت لونڈی فروخت ہو رہی تھی، اس کو خرید کے لے آئے. لوگوں نے کہا پاگل سی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لونڈی، وہ کنیز، وہ عورت مسلح پہ بیٹھی اور اللہ سے لو لگی ہوئی، آنسو بہ رہے، سینہ گھٹ رہا اور اللہ کو کیا کہہ رہی؟ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے. یہ کہہ رہی، کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے میں اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں. تو انہوں نے ٹوکا کہ یہ لڑکی کیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یوں کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے. کہنے گے چیک کرو، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا، تجھے وہاں نہ سلاتا. مجھ سے محبت ہے تو میری نیند کو اٹھا کر، میری نیند سے مجھے اٹھا کر مجھے مسلح پہ کھڑا کر دیا. پھر کہنے گے اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں. اے اللہ اب مجھے اپنا وصال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے، مجھے اپنے پاس بلا لے. چیخ نکلی اور جان نکل گئی. تو فرماتے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اس کا کفن لینے گیا. کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی، سبز کفن چڑھا ہوا اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے. ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ کی طرف رجوع کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے مردوں میں آئے، ہماری عورتوں میں آئے، ہماری اولاد میں آئے. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے ایسے خوبصورت گھر میں رہتا ہے اور چاہے وہ سامنے جھونپڑے اور کوارٹر نظر آ رہے ہیں، چاہے ان میں رہتا ہے جہاں وہ رہتا ہے. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ گئی تو مزے ہو گئے، اگر آپ کی زندگی نہیں آئی تو برباد ہو گیا. ابو لہب قریشی ہاشمی عرب سردار چچا زندگی کو چھوڑا. سیصلی نارا ذات لہب کی آیت آئی کہ ابو لہب کو دوزخ کی بشارت دو. بلال حبشی قولا بدصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بشارت دی. کیا بشارت دی؟ ابھی جو جہاں مرتا ہے وہیں سے اٹھے گا. یہ پہلے بتا رہا ہوں، جو جہاں مرتا ہے نا وہیں سے اٹھے گا، جہاں قبر ہے وہیں اس کا حشر ہے. لیکن ایک انسان دنیا میں ایسا ہے کہ جو جہاں مرا ہے وہ وہاں سے نہیں اٹھے گا. وہ کون ہے؟ وہ بلال ہے. اس کی قبر کہاں ہے؟ شام میں. اس کا حشر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی، میں سب سے پہلے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال حبشی نکلے گا. شام سے نہیں اور روضہ اطہر سے نکلے گا. اور آگے کیا فرمایا کہ قبر سے نکلتے ہی اذان دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا میں بھی مؤذن، آخرت کا بھی مؤذن. اور سنو کہ سارے لوگ پیدل چلیں گے میدان حشر، میں براق پہ چلوں گا میدان حشر اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. یہ عزت کہاں سے آئی ہے؟ محمد مصطفیٰ کے در سے آئی ہے.
ہماری قیمت سونا چاندی سے نہیں لگے گی، ہماری قیمت محمدی بننے سے لگے گی کہ اس عورت میں میرے نبی کا طریقہ کتنا ہے، اس مرد میں میرے نبی کا طریقہ کتنا ہے، جتنا ہے اتنی قیمت لگ جائے گی، جو کھوٹ ہے اس کو جہنم سے جلایا جائے گا۔ طریقہ محمدی ہو۔ 360 بتوں کو پوچھتے تھے، شراب زنا ان کی گھٹی میں تھا، اور جب توبہ کی اور حضور کے در پر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا اڑایا، اتنا اونچا اڑایا کہ فرش سے بھی ان کی پرواز کو نہ مل سکے اور نہ ان کو پہنچ سکے۔ اور بتاؤ، پھر جنت میں جانے کا وقت آئے گا، جنت میں جانے کا وقت آئے گا، دروازہ بند ہوگا، کھلا نہیں ہوگا، دروازہ بند ہوگا جنت کا، افتتاح حضور سے کروایا جائے گا۔ جنت کا افتتاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگا کہ آپ کے ذریعے سے جنت کو کھولا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے سرخ اونٹنی لائی جائے گی، میں اس پہ سوار ہوگا اور اس کی نکیل نیچے ہوگی تو اعلان ہوگا، آشا بھائی اب یہ کون پکڑے، حضور کا کوچوان کون بنے، ڈرائیور کون بنے، سائق کون بنے، ساربان کون بنے، آپ کے ساتھ کون چلے؟ تو بلال حبشی کا اعلان ہوگا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ لگام اس کو پکڑائی جائے۔ حضرت بلال حضور کی نکیل پکڑ کے جنت میں جا رہے ہیں، یہ عزت کہاں سے آئی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے آئی ہے۔ وہ عورتیں جو کل تک پتھروں کی پجاری، بتوں کی پجاری، کوئی عزت کا پاس کوئی نہیں، وہی عورتیں کہاں پہنچی ہیں؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے خامد نے ان کو طلاق دے دی، جاہلیت کی طلاق۔ وہ طلاق کیا تھی؟ کوئی آدمی یوں کہتا تو میری ماں کی طرح ہے تو اس پہ حرام ہو جاتی، اور ایسی حرام ہوتی کہ پھر کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں، ابھی اسلام میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو ان کے خامد اوس بن صامت نے یہ کہہ دیا تو میری ماں کی طرح، اور یہ تو پریشان ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، دوسری شادی کے قابل نہیں، اب میں کہاں زندگی گزاروں؟ تو بھاگی ہوئی حضور کے در پہ نہیں، حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مصیبت مصیبت مشکل آ گئی، کیا ہوا؟ کہ میرے خامد نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، تو یہ تو جاہلیت کی طلاق ہے نا، آپ اس طلاق کو کینسل کر دیں، ختم کر دیں۔ تو ابھی چونکہ شریعت کا کوئی حکم آیا نہیں تھا تو آپ نے رواج کے مطابق فتویٰ دے دیا کہ خولہ حرمتی علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی۔ ان کا یا رسول اللہ انہ ابو ولدی، وہ میرے بچوں کا باپ، اور میں تفرق اہلی، ماں باپ میرے مر گئے، اکل مالی، پیسہ میرا ختم، افنا شبابی، جوانی میری ختم، تو میں اور کس در پہ زندگی گزاروں؟ اگر آپ نے طلاق برقرار رکھی تو میری زندگی باقی کہاں گزرے گی؟ آپ نے پھر کہا حرمتی علیہ تو حرام ہو گئی۔ اس نے پھر آپ درخواست کی کہ یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے دیکھا مانتی نہیں تو آپ نے سر جھکا لیا، بولے نہیں، خاموش ہو گئے۔ تو اس نے دیکھا جب آپ نے اعراض کر لیا، آپ نے بات سن رہے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہنے لگا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے گلا کرتی ہوں، میں آپ کے رب کو سناتا ہوں۔ یوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان لی منہ صبیۃ صغار، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فضاعوا، میرے پاس رہیں گے تو ان کو کہاں سے کھلاؤں؟ ان ضممتہم الیہ فضاعوا، اگر اس کے پاس بھیجوں تو وہ کہیں اور شادی کر لے، میرے بچے رول جائیں، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، کیا کہا؟ میرے حق میں فیصلہ دے، حالانکہ حضور طلاق کا فیصلہ دے چکے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہی؟ یا اللہ میرے حق میں فیصلہ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ویسے یہ ارشاد فرماتے تو کوئی اس بات کو جھٹلاتا، کوئی اس کی تصدیق کرتا کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کے خلاف فیصلہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن اتارا تک کہ قیامت تک پتہ چلے کہ میرے نبی کی مان کر ایک عورت کتنا اونچا پرواز کر سکتی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اب غور فرمائیں آیا، ہم نے یقیناً سن لیا جو اپنے خامد کا جھگڑا لے کے آپ کی بارگاہ میں پہنچے، پھر آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا۔ یہ کلام درمیان میں چھپا ہوا ہے، ترجمے میں نہیں، درمیان میں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا، وتشتکی الی اللہ، پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ تیرا نبی تو نہیں سنتا، تو سن۔ واللہ یسمع تحاورکما، میں آپ دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروانا چاہتی تھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، آپ کا رب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ آج کے بعد میں اس طلاق کو باطل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور اپنا فیصلہ خولہ کے حق میں دیتا ہوں۔ البتہ اس کا جرمانہ مقرر کرتا ہوں کہ وہ غلام آزاد کرے، بیوی حلال، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، بیوی حلال، یا 60 روزے رکھے تو بیوی حلال۔ یہ طلاق آج کے بعد ہم ختم کرتے ہیں۔ اتنا اونچا محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آدمی اڑ سکتا ہے۔